آقا کریم نے ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قسم حلال رزق کے لیے کوشاں رہنا ہے، اور 8ویں قسم پڑوسی، ہمسائے، ساتھی اور دوستوں کے حقوق ادا کرنا ہے، اور 9ویں قسم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور 10ویں قسم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا ہے۔ یہ عبادت کی صورت ہے۔ اب معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو عبادت کرتے نہیں ہیں، اور ان کا عبادت نہ کرنا غفلت کی وجہ سے۔ ایک طبقہ ہے کہ وہ عبادت کا قائل ہی نہیں، وہ داعی ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور ایک طبقہ تیسرا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے لیکن اللہ کے علاوہ کچھ اور لوگوں کی، جس طرح کے بت پرست ہیں یا دیگر لوگ۔ لیکن اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اس عبادت میں تساہل اور سستی نہیں کرتے، نمازوں کو 5 گانا وقت پہ ادا کرنا اپنا معمول رکھتے ہیں، اور یہی زندگی کا حسن ہے، اور یہی زندگی کا جمال ہے۔ اور جو شخص اللہ کے حضور جھکنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق سے بھی، اس کی عمر سے بھی برکت اٹھا لیتا ہے۔ عبادت کا ایک مفہوم علماء نے اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی بیان فرمایا۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا ترجمہ کیا ہے اے لیعرفونی، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچان جائیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی پہچان بندے کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے، اور جو شخص اس دنیا پہ رہ کے رب کی معرفت حاصل نہ کر سکا تو وہ قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات قرآن میں واضح طور پہ بیان فرمائی، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا پر اندھا رہا کل قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اس سے ان آنکھوں کی جو ہے وہ بے نوری مراد نہیں ہے، وہ تو حدیث میں آتا ہے جو آنکھوں سے آزمایا گیا کل قیامت کے دن اس کو اللہ جزا دے گا۔ اس سے دل کی بے نوری مراد ہے۔ ساری زندگی گزار دی، کاروبار کا پتہ کیسے کرنا ہے، سیاست کا پورا پتہ ہے کیسے کرنی ہے، ایک ایک امر کا پتہ ہے، ہر چیز کا پتہ ہے، نہیں پتہ تو جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہم لمحہ لمحہ ایک ایک ساتھ ایک ایک گھڑی جس کے محتاج ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں سانس اندر جائے تو پھر بھی اس کے محتاج ہے، اندر سے خیریت سے باہر آئے تو پھر بھی اس کے محتاج ہے، اگر اندر والا باہر نہ آئے تو پھر بھی موت، باہر والا اندر نہ جائے تو پھر بھی موت۔ تو ہم ایک سانس میں کئی بار اس کے محتاج ہیں، اور لمحہ لمحہ اس کے محتاج ہیں، جو ہماری ہر ضرورت کی کفالت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق بھی ہے، رب بھی ہے، مالک بھی ہے، اور ضروریات کا کفیل بھی ہے، اور اس کو ہم نہیں پہچانتے۔ باقی ہر دنیا کی چیز ہمیں آتی ہے، ہمیں ایک ایک چیز سے پتہ ہے، ہمیں اتنا بھی پتہ ہے کہ فلاں کرکٹر نے چوکے کتنے لگائے اور چھکے کتنے لگائے ہیں، اس نے فلاں میچ میں سینچریاں کتنی کی ہے، ہمیں اتنی تفصیلات کا علم ہے، ایک ایک شخص کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، لیکن نہیں پتہ تو اس کا نہیں پتہ جو ہماری شاہ رگ سے بھی نیڑے رہتا ہے، جو ہمارے دلوں کے قریب رہتا ہے، جس نے ہمیں زندگی کی بہاریں اور زندگی کا جمال دیا۔ آئیے اپنے رب کو پہچانیں، اور جو شخص اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں کر سکا وہ قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ اترنے والی اس کتاب میں اس بات کو اعلانیہ طور پر واضح بیان فرمایا گیا۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا دل بینا بھی کر طلب خدا سے کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں ہے۔ میں عبادت کے عنوان سے گفتگو کو ادھورا سمجھوں گا جب تک میں حضور کی ابدیت کو بیان نہیں کروں گا۔ حضور کی عبادت کا عالم یہ ہے، اللہ کی حضور سجدہ ریزیوں کا اور دیگر عبادت کی جتنی بھی اقسام اور صورتیں ہیں، آقا کریم اللہ کی حضور ساری ساری رات قیام فرماتے ہیں، ہمیں تو جگایا جاتا ہے، اذانیں دی جاتی ہیں پھر بھی نہیں اٹھتے، لیکن وہاں کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے محبوب ساری رات جاگا نہ کرو، کچھ سو بھی تو لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں حتیٰ تتورم قدماہ، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدم جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا حضور آپ کے وسیلے اور صدقے سے اللہ نے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اتنی کثرت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کا عبد شکور نہ بنوں، اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے اتنی نعمتیں اور اتنی کرم نوازیاں میرے اوپر نازل فرمائیں۔ اس نے اتنا کرم کیا، ذرا دیکھے تو صحیح، اپنے اندر جھانک کر کے تو دیکھو کتنے کرم ہے اس کے، کتنے فضل ہے اس کے، کتنی نعمتیں ہیں جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے اوپر پہم برس رہی۔ میرا ایک دوست تھا، اس کے منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے اس کی مقدار کم ہو گئی، تو اتنا مسئلہ بنا اس کے لیے کہ ایک آنکھ کی بینائی بھی جاتی رہی، دوسری آنکھ کی بینائی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ مرض کیا ہے کہ منہ میں یہ جو لعاب آتا ہے یہ قدرتی گریس ہے، نظام انہضام میں مدد دیتی ہے، بولنے بھی طاقت دیتی ہے۔ اگر یہ لعاب کم پڑ جائے، جس کو ہم نے کبھی نعمت ہی نہیں سمجھا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ دنیا کا بہت بڑا شخص اوناسس یونان کا رہنے والا تھا اور جہازوں کی کمپنی ہے اس کی، لیکن ہوا کیا، یہ دنیا کے وہ جو امیر ترین لوگوں کی فہرست بنتی ہے اس میں شاید دوسرے یا تیسرے نمبر پہ اس کا نام تھا۔ تو اوناسس جو ہے وہ جہازوں کا کام کرتا تھا، اس کی بہت بڑی جو ہے وہ کمپنی تھی۔ ہوا اسے کیا، اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے ہیں یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ یہ قدرت نے سسٹم لگایا، آٹومیٹک سسٹم، ادھر سے تنکا اڑا، ادھر آنکھ بند ہو گئی، ادھر عزم ہوا، ارادہ ہوا، آنکھ بند ہو گئی۔ اتنی جلدی یہ سسٹم کام کرتا ہے۔ اس کو یہ مرض لاحق ہوا کہ جو پٹھے ہیں نا اس کے، یہ کام کرنا چھوڑ گئے۔ اب ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھ کھولتا تھا اور رات کو سونا ہوتا تو وہ ٹیپ اتار دیتا۔ کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی آرزو، انٹرویو کرتے ہوئے اس نے کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ کہا اس کے لیے قیمت لگانی پڑے تو کوئی پیسے لگا سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت جھونک دوں گا لیکن کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے کبھی سوچا، گمان بھی نہیں کیا کہ کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہوئے۔ یہ تو ایک سادہ سا سسٹم ہے، ورنہ کیا نظام انہضام کا سسٹم ہے، تنفس کا نظام ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دماغ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ کتنا غافل شخص ہے کہ اس کی اتنی نعمتیں وصول کرنے کے بعد بھی اس کے حضور حاضر نہیں ہوتا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا اللہ کے وہ با کمال بندے ہیں کہ بندگی کی انتہا حضور کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عبد ہی نہیں کہا، عبدہو کہا ہے۔ معراج کی قربت خاص میں اس کے باوجود اللہ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے محبوب سے کہتا ہے بما اشرفک یا احمد، پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازوں؟ تو محبوب جواب میں عرض کرتے ہیں بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک مجھے اپنا بندہ کہہ کے پکار دے۔ بندے کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ بندہ ہو، اس کا غلام ہو اور اس کے حضور سر پر سجود رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام بخاری نے اور امام مسلم نے اس حدیث کو اپنی اپنی اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت انس حضور کے خادم خاص ہیں، ویسے سارے صحابہ حضور کے خادم تھے، میں بھی حضور کا نوکر ہوں، آپ بھی حضور کے نوکر ہیں۔ تو لیکن جب کہا جائے کہ حضور کے خادم کا نام کیا ہے تو نام حضرت انس کا آتا ہے۔ ان کے والد تھے حضرت ابو طلحہ اور والدہ تھی ام سلیم، اور یہ ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ام سلیم جیسی بیوی کوئی نہیں اور ابو طلحہ جیسا شوہر کوئی نہیں۔ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے نا تو حضرت انس اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تو حضرت ام سلیم ان کو لے کر کے حضور کی خدمت میں چلی گئیں اور عرض کی حضور یہ گھر کے کام کاج کیا کرے، کوئی گھر کا سودا سلف لانا ہو تو یہ آپ کی نوکری کیا کرے۔ پھر حضور حضرت انس سے بے پناہ محبت کیا کرتے، کبھی انس کہتے، کبھی انیس کہتے، کبھی یا ذل اوزنین او دو کانوں والے، کبھی یوں پیار کرتے۔ کہتے ایک بوٹی تھی نمکین، میں پہاڑوں سے کاٹ کے لاتا تھا اور اپنے ہم عمر بچوں کو دیتا، اس بوٹی کا نام حمزہ تھا۔ حضور نے مجھے ایک دن دیکھا اور فرمایا یا ابا حمزہ، او ابو حمزہ۔ حضور مجھے ابو حمزہ کہہ کے بھی پکارتے، انیس بھی کہتے، انس بھی کہتے،
اور مجھے یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، یہ کہہ کے بھی پکارتے تھے۔ حضور بڑی محبت کرتے، 10 سال تک انہوں نے حضور کی نوکری کی ہے، اور کہتے 10 سال میں ایک بار بھی ایسی نہیں آئی کہ حضور نے مجھے جھڑکا ہو، بس مجھے پیار ہی کیا ہے، چونکہ رحمت للعالمین جو ہیں۔ اب حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں، وان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، کہتے جس دن حضرت زینب سے حضور کا نکاح ہوا، حضرت انس کے لفظ سنیے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا بزینب، جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں جس دن حضور حضرت زینب کے دولہے بنے، فعامدت امی ام سلیم الی تمر و سمن و عقتن، تو میری ماں ام سلیم نے کچھ کھجوریں، کچھ گھی اور کچھ پنیر لے کر اس کا حلوہ تیار کیا۔ فصنعت حیسن، ایک حلوہ تیار کیا، فجعلتہ فی طور، اور ایک برتن میں ڈال کر کے، فقالت، فرمایا، یا انس اذهب بهذا الی رسول اللہ، یہ حلوہ حضور کی خدمت میں لے جاؤ، یہ حضور کے پاس لے جاؤ۔ اچھا، کہتے ہیں کہ فقل، اور ساتھ حضور سے کہنا، بعثت بہذا الیک امی، حضور یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا ہے، یہ حلوہ میری ماں نے بھیجا۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں ایک دن تلاوت کر رہا تھا تو حضور گزرے اور حضور رک کر کے سنتے رہے۔ بعد میں حضور سے ملاقات ہوئی تو فرمایا، ابی میں گزرا تھا، میں نے تیرا قرآن پڑھنا سنا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے کہ حضور اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار کے پڑھتا۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ کسی کو دکھلانے کے لیے پڑھنا ریاکاری ہوتا ہے اور اجر کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن حضور کو دکھانے کے لیے اگر کرو تو اجر ضائع نہیں ہوتا، اجر دوہرا ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں میں اور سوار کے پڑھتا۔ حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کو بتانا کہ یہ میری ماں نے بھیجا ہے، چونکہ جب حضور کو بتاؤ گے تو حضور دعا دیں گے۔ ایک دن حضور کسی صحابی کے گھر کے دروازے پہ گئے اور آقا کریم کی عادت یہ تھی کہ السلام علیکم کہتے، جا کہا السلام علیکم، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، سن لیا حضور آئے ہو تو پتہ نہ چلا ہو کہ کون آیا ہے۔ اب اس نے منہ کے اندر کہا وعلیکم السلام، آواز کو اونچا نہیں کیا۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، تو حضور علیہ السلام نے جب کہا تو اس نے پھر جو ہے وہ چپکے سے کہا وعلیکم السلام۔ پھر حضور نے تیسری مرتبہ کہا السلام علیکم، تو اس نے پھر چپکے سے وعلیکم السلام کا۔ حضور کی عادت تھی 3 مرتبہ کہتے اور پھر واپس چلے جاتے۔ تو حضور واپس پلٹے تو صحابی حضور کے پیچھے بھاگے۔ حضور فرمایا، میاں میں نے تو 3 مرتبہ سلام کہا تھا۔ تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میں نے تینوں بار جواب دیا تھا، لیکن میں نے اونچی جواب اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور بار بار سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ اگر میں پہلی مرتبہ وعلیکم السلام کہہ دیتا تو آپ دوسری 2 مرتبہ تو نہ کہتے، تو آپ بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہیں۔ حضرت انس کی ماں نے اس لیے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے بتانا تاکہ حضور دعا دے دیں۔ تو کہا کہ جا حضور سے کہنا کہ حضور یہ میری ماں نے بھیجا ہے، وَهِيَ تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، اور حضور وہ آپ کو سلام بھی کہتے تھے، آپ کو سلام بھی کہتی تھی۔ کتنا خوبصورت انداز حضرت انس کی والدہ کا۔ ہمارے یہاں ایک ساتھی ہیں، میں عمرے پہ حاضر ہوا تو میں ایئرپورٹ پہ تھا تو انہوں نے اپنی والدہ سے میری بات کروائی، تو بڑے لوگوں نے کہا وہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام پیش کرنا، لیکن اماں جی کا انداز اتنا میٹھا تھا اور اتنا پیارا تھا تو مجھے فون پہ کہنے لگے جا کے سرکار میں میرا السلام علیکم دے دینا۔ تو حضرت انس کی ماں نے کہا کہ حضور کی خدمت میں جا کے میرا سلام بھی پیش کرنا اور بتانا کہ یہ انس کی ماں نے بھیجا ہے، اور ساتھ تیسری بات وَتَقُولُ إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ یا رسول اللہ، اور کہنا حضور یہ ہماری طرف سے تھوڑا سا نذرانہ ہے، قبول کر لو، یہ زیادہ نہیں ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس کو قبول کر لو۔ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، فَذَهَبْتُ فَقُلْتُ، میں حاضر ہوا، جو ماں نے کہا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ 3 باتیں ماں نے کہی تھی، ایک کہنا کہ حضور میری امی نے بھیجا ہے، دوسرا کہ حضور آپ کو سلام بھی کہتی تھی، اور تیسرا کہ کہتی تھی کہ حضور یہ ہماری جانب سے تھوڑا سا ہے۔ تو حضور کی خدمت میں جا کے میں نے کہہ دیا، فقال داؤ، حضور نے فرمایا رکھ دو۔ ثم قال، پھر کہا اذهب فدعو لی فلانا و فلانا و فلانا، پھر فرمایا اٹھو فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ، فلاں کو بلا لاؤ۔
رجالن سمام، حضور نے بہت سارے لوگوں کے نام بتائے کہ جاؤ فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، فلاں کو بھی بلا کر کے لاؤ، اور پھر فرمایا وَدْعُ لِي مَنْ لَقِيتَ، اچھا جو بھی ملے اس کو بھی دعوت دے آنا۔ کچھ لوگ نام بنام بتائے کہ ان کو تو جا کے بلا کے لاؤ نا، اور ان کو پیغام میرا دے کے آؤ، اور پھر کرنا راستے کے اندر اگر تمہیں کو ملے تو اسے بھی کہہ دینا کہ تیری حضور کے گھر دعوت ہے۔ اچھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں چلا فدعوت من سما و من لقیتو، جو حضور نے نام بتائے تھے میں نے جا کے ان کو بھی کہا، اور جو راستے میں ملا میں نے اسے بھی کہا، اور میاں تجھے حضور بلا رہے، حضور کے گھر میں تیری دعوت ہے۔ فرجعت فیض البیت غاص بأہلہ، کہتے جب میں واپس پلٹا نا تو حضور کا ویڑا لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا۔ یا کوئی منسٹر دعوت دے کہ بیٹے کی شادی ہے آنا، تو لوگ پھولے نہیں سماتے، بتاتے پھرتے آج میں بڑا مصروف ہوں، میاں آج کیا ہے جی؟ آج میں نے شادی پہ جانا ہے۔ یار جس کو منسٹر بلائے، جس کو ایم پی اور ایم این اے بلائے، وہ تو خوشی سے پھولا نہ سمائے کہ آج فلاں گھر میری دعوت ہے، پھر ان کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جن کی دعوت محمد عربی کے گھر میں تھی۔ تو کہتے جب واپس پلٹا تو گھر بھرا ہوا تھا لوگوں سے۔ اچھا، تاپی نے، جس نے حضرت انس سے روایت سنی، اس نے کہا فقلت لانس، میں نے انس سے کہا، قیل لانس، حضرت انس سے کہا گیا عددکم کم کان، کہ لوگ تھے کتنے؟ جن لوگوں سے گھر بڑا ہوا تھا ان کی تعداد کوئی اندازہ ہے؟ حضرت انس کہنے لگے 300 کے قریب ہوں گے لوگ۔ میں ایسے گیا اور ایسے پلٹ کے آ گیا، اور جب واپس آیا تو 300 لوگوں سے حضور کا گھر بھرا ہوا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ علی تلک الحصہ، کہ حضور نے اپنا دست برکت اس پیالے پہ رکھ دیا، اس حلوے پر اپنا دست شفا، دست نور، دست برکت، دست رحمت اس پیالے پر رکھ دیا، اور وتکلم بما شاء اللہ، اور جو اللہ نے چاہا وہ حضور نے پڑھا، ہاتھ رکھا، کھانے کو سامنے رکھا، اور پھر جو اللہ نے چاہا حضور نے وہ تلاوت کی۔ اللہ، اب کوئی ضد کرتا ہے کہ میں سامنے کھانا نہیں رکھنا تو نہ رکھے، اس کی مرضی، لیکن حدیث یہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے سامنے رکھا، ہاتھ بھی رکھا، اور جو اللہ نے چاہا پڑھا بھی حضور نے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم جعل یدعو عشرۃ عشرۃ یاکلون منہ، فرمایا 10 آتے جاؤ، 10 آتے جاؤ، 10 لوگ آتے گئے، ویقولو، اور حضور علیہ السلام ان کو فرماتے تھے لہم، ان کو، اذکر اسم اللہ ولیاکل کل رجل مما یلیہ، کہ ہر شخص اللہ کا نام لیتا جائے اور اپنے سامنے سے کھاتا جائے۔ قال فاکلوا حتی شبعوا، کہتے ہیں کہ لوگ کھا گئے حتیٰ کہ رج گئے۔ فخرجت طائفۃ ودخلت طائفہ، ایک گروہ جاتا دوسرا آ جاتا، حتی اکلوا کلہم، یہاں تک کہ سب نے ایک پیالے سے کھانا کھا لیا۔ قال لی یا انس ارفع، حضور نے مجھے کہا انس، جب سب لوگ کھا چکے تو حضور میں انس پیالہ اٹھا لو، یہ برتن اٹھا لو۔ فرفعتو، کہتے ہیں میں نے وہ برتن اٹھا لیا۔ اب آگے حضرت انس کی سنیے، کہتے ہیں فما ادری ہینا وضعت اکثر ام ہینا رفعت، حضرت انس کہتے ہیں میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جب میں نے پیالہ رکھا تھا حلوہ اس وقت زیادہ تھا یا جب اٹھایا تھا اس وقت زیادہ تھا۔ دست شفا آیا تو برکتیں ہی برکتیں آ گئے۔ اس دن باپ بھی کہے گا کہ میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، بیوی کہے گی میں اپنے شوہر کی ذمہ دار نہیں ہوں، بیٹا کہے گا میں اپنی ماں کا ذمہ دار نہیں ہوں، ماں کہے گی میں اپنی بیٹی کی ذمہ دار، اور وہ ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے۔ جب ماں بھی جان چھڑا رہی ہوگی، بتائیے وہ دن پھر کس طرح نفسی نفسی کا ہوگا۔ آج کی تاریخ میں سارے لوگ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں، لیکن ماں جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ ماں بھی چھوڑ دے، ماں بھی کہے گی یہ اس سے پوچھو، میں اس کی ذمہ دار نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا وہ دن آنے والا ہے۔ آج تم نے دنیا کے اس رویے سے اور اس طرز زندگی سے اور جو تم زندگی گزارتے ہو اس سے تم نے یہ نتیجہ نکال لیا ہے کہ آخرت میں بھی ایسے ہی چلے گا، ویسے نہیں ہے۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں، بعض اوقات خوش آمدی مریدین پیروں کو اس قدر کہتے ہیں کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں، آپ تو کامل ہیں اور آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، اور وہ سن سن کے بچپن سے جب آنکھ کھولتا ہے وہ شہزادہ
آغوش مادر سے جب نکل کے وہ خانقاہ کے ماحول میں آتا ہے تو وہ یہی سنتا ہے کہ یہ کوئی الگ مخلوق ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی طبع کے اندر بھی یہ راسخ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو کوئی پرسش نہیں ہوگی، میں تو شریعت سے، قانون سے، اخلاقیات سے مبرہ ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پیروں کے بیٹے بالکل نوخیز بچے بوڑھے سفید داڑھیوں والوں کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو غلاموں کی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی حاکم بن کے آئے۔ یہی سیاستدانوں کا حال ہے، یہی باقی طبقات کا حال ہے۔ تو وہ ماحول ایسا ان کو دیا جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچارے دعا سے بھی معروم ہو جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو بالخصوص جو اس طرح کا ماحول ہوتا ہے وہاں، تو وہاں پیر صاحب کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، ان کے وسیلے سے اپنے لیے دعا کی جاتی۔ تو یار کیسی معلومی ہے کہ جو دعائیں مغفرت کی، غفران کی، باوجود کے پیغمبروں کے دامن پہ کوئی گناہ کا دبا اور داغ نہیں تھا، لیکن اللہ سے وہ استغفار بھی طلب کرتے رہے اور اپنے لیے غفران و رحمت کی دعائیں بھی مانگتے رہے۔ اصحاب پیغمبر، اولاد رسول سب یہ کچھ کرتے رہے۔ لیکن آج جو ہے وہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم کہیں فاتحہ پڑھنے گئے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کوئی 10 سال پرانی بات ہوگی۔ تو وہ جو صاحب فوت ہوئے تھے تو میں نے غفران و مغفرت کا کوئی لفظ کیا تو میری طرف بڑی تیکھی نظروں سے لوگ لکھنے لگے، یعنی کیا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے؟ یعنی یہ تو بخشے ہوئے ہیں۔ میں اور آپ کسی کے لیے گمان کر سکتے ہیں، دعا دے سکتے ہیں، لیکن قطعاً کہنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو پھر کیا کریں گے؟ ہم دعا مانگیں۔ نیک سے نیک پارسا شخص بھی ہو، ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس کی خوبیوں کو بیان کرو، اس کی اچھائیوں کو بیان کرو، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کرو اور اس کے بارے حسن ظن رکھو، لیکن اس کی مغفرت کے لیے دعا کرو۔ اللہ کسی قوم کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا جب تک وہ اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کرتے۔ قومیں رسوا اور ذلیل تب ہوتی ہیں جب اللہ کے حکام سے رخ پھیرے اور اعراض کریں، پھر قوموں کو پیس کے رکھ دیا جاتا۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے تھے وہ حصی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو عذاب آتے ہیں وہ حصی نہیں ہیں، وہ مانوی ہیں۔ ماضی کے اندر جو قوموں کو عذاب دیے گئے، ان پہ پتھر اترے، ان کے اوپر جوہوں کا عذاب آیا، ان کے اوپر مینڈکوں کے عذاب آئے، طوفان آئے، ڈبو دیے گئے، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، خنزیر اور بندر بنا دیا گیا، مختلف صورتوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن اس امت میں ایسا نہیں ہوگا، مسخ حقیقی نہیں ہوگا، مانوی مسخ ہوگا۔ مطلب کیا کہ حقیقی مسخ تو یہ ہے چہرے بدل جائے، مانوی مسخ ہے چہرے نہ بدل جائے، سوچ غلط ہو جائے۔ یہ ہے مسخ مانوی، اندر بدل جائے، اور وہ عذاب مانوی ہوگا، اور اس عذاب مانوی کی صورت تشتت ہے، افتراق ہے۔ قومیں جب افتراق میں مبتلا ہوتی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ناراضگی کا روپ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ایک تو اس قوم سے، سورہ یاسین کا ابتدائیہ دیکھیے، جب حبیب النجار نے آ کے ان 2 فرستادگان کے لیے کہا تھا کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں اور تم سے مانگتے کچھ نہیں ہیں اور تم ان کو قتل کے درپے ہو گئے ہو، لیکن انہوں نے حبیب دجال کو بھی دھر لیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کو بھی شہید کر دیا، اور جو فرستادگان الہی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور سورہ یاسین میں وہ سارا واقعہ موجود ہے، اور وہاں پڑھیے اللہ نے جو ان کے اوپر عذاب نازل کیا، ایک تو وہ چیخ تھی جس نے ان کو آ لیا، اور پھر وہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں گرے پڑے ہو گئے، اور دوسرا جو عذاب اللہ تعالیٰ نے دیا اس قوم کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے ان کی طرف کوئی ہادی بھیجا نہیں۔ ذرا غور کیجیے، یہ باریک عذاب ہے، یہ مانوی عذاب ہے۔ انہوں نے میرے فرستادگان کی قدر نہیں کی تو پھر میں نے سزا کیا دی کہ پھر ان کی طرف میں نے کوئی ہادی نہیں بھیجا، رہنما نہیں بھیجا جو ان کی رہنمائی کر سکے، ان کو بلائے، ان کو پھر اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب قومیں تشدد، ناقدری، اچھے لوگوں کو نظر انداز کرنے کا مزاج پیدا کرتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو عذاب بھیجے جاتے ہیں ان میں سے ایک عذاب کہ پھر وہ حقیقی قیادت سے محروم کر دیے جاتے۔ آج میرے وطن اور عالم اسلام کی جو حالت ہے، ہم اس وقت قیادت کے اعتبار سے یتیم ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہی نجات دہندہ اور میں قائد۔ مذہبی لوگ بھی، سیاسی لوگ بھی، سب کہتے ہیں کہ میرے بغیر تو چرخ کا پہیہ ہی نہیں گھوم سکتا، میں ہی سب کچھ۔ لیکن حقیقی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ امت بے امام ہے۔ اس وقت ہمارے پاس قیادت کا فقدان ہے،
اگرچہ قائدین کی بہتات ہے، لیکن قیادت، حقیقی قیادت جو درد امت کا مداوع کر سکتی ہو، جو ضرورت کی کفیل ہو، وہ قیادت آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا، اٹھانا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں میں، وہی آب و گلے ایران، وہی تبریز ہے ساکی۔ اور ایک دوسرے مقام پہ یہاں کے حالات کا، چمن میں رخت گل شبنم سے تر ہے، سمن ہے سبزہ ہے باد سار ہے، مگر ہنگامہ ہو سکتا نہیں گرم، یہاں کا لالا بے سوز جگر ہے۔ یہ سزائے ہوتی ہے قوموں کو کہ ان کے اندر ترقی کی قیادت کو اٹھا لیا جاتا، پھر قوم بھٹکنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، پھر مختلف جتھوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور آج جو ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تین چیزیں گناہوں کا کفارہ ہیں۔ فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الصَّبَرَاتِ، جھاڑے میں، ٹھنڈے موسم میں پورا وضو کرنا ہے، مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا موسم سرما میں، یہ گناہوں کو مٹا ڈالتا ہے۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمائی، وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے بیٹھ جانا، کہ عصر پڑھ لی اب مغرب پڑھ کے جائیں گے، مغرب پڑھی اب عشاء پڑھ کے جائیں گے، تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی زیارت کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ یہ حضور کسی خواب کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اپنے رب کی زیارت کی تو میرے رب نے مجھے کہا کہ یہ فرشتے جو ملائے اعلیٰ میں بحث کر رہے ہیں، یہ کس امر میں گفتگو کر رہے ہیں؟ فرشتے کسی معاملے میں تکرار کر رہے تھے، تو ان کی گفتگو کس عنوان سے ہے؟ تو میں نے کہا کہ مالک تو بہتر جانتا ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا، اور اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ فَتَجَلَّ لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے میرے سامنے روشن ہو گئی، اور میں نے ہر شے کو دیکھ بھی لیا اور پہچان بھی لیا۔ تو پھر میرے رب نے کہا کہ اب بتاؤ، تو ظاہر ہے اس کا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان آیا اور ہر شے میرے سامنے آ گئی۔ تو میں نے عرض کی، یا اللہ، یہ کفارات اور دراجات کے بارے میں آپس میں بحث کر رہے ہیں، اور وہ کفارات کیا ہے؟ المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، نماز کے بعد مسجدوں میں رک جانا کہ دوسری نماز پڑھ کے جائیں گے۔ اس پر فرشتے ملائے اعلیٰ میں، عالم بالا میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنا بڑا عمل ہے کہ جس پر فرشتے کہہ رہے ہیں بلے بلے، کیسے وہ لوگ ہیں جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے رک جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن کڑکتی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ انہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کی حاضری اسے بہت پسند ہے۔ دوسرا، والمشیو علی الاقدام الی الجماعات، جماعات کے لیے، فرض نمازوں کے لیے مسجد کی طرف چل کے پیدل جانا۔ ہر قدم کے بدلے میں درجے بلند ہوتے اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ طلب کی گئی کہ دعا کیجئے کہ میرا گھر مسجد سے نیڑے ہو، تو کہا نہیں، تم جتنے قدم چل کے آتے ہو اتنے تمہارے گناہ معاف ہوتے، اتنا ہی تمہیں ثواب ہوتا ہے۔ تو یہ چل کر کے آنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، مشکل صورتحال میں وضو پورا کرنا۔ اور وہ سردیوں کے اندر مشکل ہوتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہے، تو اس وقت بندہ کہتا ہے چلو ایک دفعہ بھی گزر ہو جائے گی، اگر ایک دفعہ بھی چہرہ دھو لیں گے وضو تو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقے سے 3 بار ہی دھونا، اور 3 بار ہی جو ہے وہ پاؤں دھونے، اور 3 بار ہی باقی اعضاء دھونے، تو یہ مشکل ہوگا وضو میں ٹھنڈے پانی سے۔ تو بہرحال مشکل میں وضو جو بندہ کرتا ہے تو اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے، اس سے اللہ گناہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ، تو یہ 3 چیزیں
کفارات میں سے ہیں، یہ گناہوں کو مٹانے والی چیزیں، 3 چیزیں منجیات ہیں، نجات دینے والی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا 3 چیزیں نجات دینے والی، ان میں سے پہلی چیز کا ذکر کیا، غصے کی حالت کے اندر اور رضا کی حالت کے اندر عدل کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اللہ اکبر۔ والقصد فی الفقر والغنا، دوسری چیز فقر میں اور غنا میں، خوشحالی میں، آسودگی میں اور غربت میں، دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی سے چلنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو فضول خرچ بن جائیں، اور اگر جو ہے وہ حالات تھوڑے سے تنگ ہوئے ہیں تو بالکل ہی بخل کریں۔ دونوں حالتوں کے اندر میانہ روی کے ساتھ چلنے والا کبھی کنگال نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، فرمایا کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ جو درمیان والا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو درمیانی راستہ چلنے والا ہی سرخرو، کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ اس لیے دونوں صورتوں کے اندر ارشاد فرمایا کہ میانہ روی کرنا۔ وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اعلانیہ بھی اور مخفی بھی، دونوں حالتوں میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ نجات دینے والی چیز ہے۔ جو لوگوں کے سامنے اللہ سے ڈرتا ہے اور مخفی جگہ پر جا کر کے اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ اعلانیہ طور پہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرے اور اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے ان کے لیے مغفرت بھی رکھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی رکھا ہے۔ اور وہی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، ان میں سے جو 7واں شخص ہے اس کا ذکر حضور نے ارشاد فرمایا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھا اور اللہ کو یاد کرنے لگا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں کا خراج دینے لگی، اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، تو فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس شخص کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ تو لوگوں کے سامنے آنسو بہانا اور تنہائی کے اندر آنکھوں کو نوری نصیب نہ ہو تو یہ ریاکاری ہے، اور ریاکاری تو ایک ایسا جرم ہے، ایک ایسا گناہ ہے جس کو شرک اصغر کہا گیا۔ کسی گناہ کو شرک نہیں کہا گیا سوائے ریاکاری، تو ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ تو اعلانیہ طور پہ بھی اللہ سے ڈرو اور مخفی طور پہ بھی اللہ سے ڈرو، لیکن اگر خلوت اور جلوت میں فرق ہے تو یہ بدترین صورتحال ہے۔ یہ محبت جو رب سے ہے، ہماری محبت، اس میں شکوے کی، شکایت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ محبت رضا سے پروان چڑھتی ہے اور بندہ تسلیم اور رضا کے دائرے میں آگے بڑھتا ہے اور اللہ کی محبت کا نور پاتا ہے۔ اور خشیت جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے وہ بھی بوجہ محبت ہوتی ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے پیار کرتا ہوں تو وہ مجھ سے روٹ نہ جائے، تو پھر اس کے احکام کی بجا آوری، اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے بتائے ہوئے طریقے حیات کے مطابق زندگی کا بسر کرنا، یہ لازم حیات بن جاتا ہے۔ تو یہ محبت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ پھر پروان چڑھتی ہے۔ تو اللہ سے محبت یہ ہے کہ اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور ان پر عمل پیرا ہوا جائے، اور اس محبت کو اتنا خالص رہنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ذاتی غرض کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ شامل نہ ہونے پائے۔ یعنی وہ اپنی محبت کو بندے سے، جس محبت کا وہ مطالبہ کرتا ہے اور جس چیز کا وہ متقاضی ہے بندے سے، وہ ایسی محبت ہے جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی ملاوٹ جو ہے وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ سب اس دنیا کے اوپر جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں، صرف ایک گناہ کو ہی شرک کہا گیا ہے، شرک اصغر۔ شرک کے علاوہ، حقیقی شرک کے علاوہ اگر کسی گناہ کو شرک کہا گیا ہے تو وہ ریا کو کہا گیا ہے۔ ریا میں انسان اس عمل میں کسی بندے کو شریک کرتا ہے، یعنی کسی بندے کی رضا جوئی کے لیے، کسی بندے سے کچھ غرضیں سمیٹنے کے لیے،
اور کسی بندے کی خوشنودی کے لیے یا اپنے نفس کو اس میں شامل کر کے وہ ریا کے ذریعے سے اپنے عمل کو ملوث کرتا ہے تو وہ عمل پھر خالص نہیں رہتا. تو صرف جو شرک اصغر کہا گیا اعمال میں سے وہ ریا کو کہا گیا، اور یہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی قابل قبول. اللہ اکبر. اللہ کے محبوب کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی ہے کہ میری شہرت اور ناموری بھی ہو جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ تو اللہ کے اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو یہ سمجھے کہ میں اپنی جو گفتگو ہے اس کو صحیح طرح سے حضور کے سامنے عرض نہیں کر پایا. تو انہوں نے دوبارہ دوہرا کے کہا، حضور اس کا مقصد اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنا، اعلاء کلمت الحق اور دین کے پرچم کو اونچا کرنا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنی متاع جاں وار دی، قربان کر دی اپنی زندگی. لیکن اس کے دل کے گوشے میں یہ بات بھی تھی کہ چلو میری شہرت اور ناموری بھی ہوگی، تو کیا اس کو اس عمل کا جو اس نے اپنی جان واری ہے صلہ ملے گا؟ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو یہ پھر پریشان ہوئے تو تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا، حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو بلند کرنا، اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا، سر بلندی اسلام ہے. لیکن یہ بات ضمن میں ہے کہ چل جب یہ ہوگا تو ساتھ یہ بھی تو ہوگا ہی ہوگا. تو حضور نے پھر فرمایا، فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اور پھر اس کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو اس کی رضا کے لیے کیا. تو جس عمل کے اندر ایسی شرکت ہو جائے جس سے نفس کی پرورش ہو، خواہشات، تو وہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بہت غیرت رکھتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. آپ بتائیے کہ سب سے برا عمل کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اتنا عذاب ہے اس وادی کے اندر کہ ایک دن میں 600 مرتبہ جہنم بھی اس وادی سے پناہ طلب کرتی، پناہ مانگتی، اللہ مجھے اس وادی سے بچا. 600 مرتبہ ایک دن میں جہنم اللہ سے عرض کرتی ہے، مالک مجھے اس حصے سے بچا کے رکھنا. 600 مرتبہ ایک دن میں. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وادی میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، القراء المراؤون، وہ قراء جو ریاکاری کرتے، وہ اس وادی کے اندر ڈالے جائیں گے. تو اب اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے؟ اللہ چاہتا ہے میرا بندہ میرا ہی ہو اور اس کے اندر غیر کی شرکت نہ ہو. یار ایک عورت نہیں چاہتی کہ میرے سے محبت کرنے والا وہ شوہر ہے یا اس کی ناجائز محبت بھی ہو، وہ یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کے اندر کسی کی معمولی سی شائبہ بھی جو ہے وہ غیر کی شرکت کا ہو. ایک مرد نہیں چاہتا، وہ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس میں شائبہ غیر کا ہو. تو جو سب سے زیادہ غیرت والا نہیں، اغیر، سب سے زیادہ غیرت کرنے والا ہے، تو وہ کس طرح گوارا کرے گا کہ نفس شامل ہو، خواہشات شامل ہوں اور کوئی اور شامل ہو؟ قیامت کے دن جو لوگ ریاکاری کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا اور وہ کہیں گے کہ مالک ہمارے عمل کی جزا، تو اللہ فرمائے گا ان سے لو جن کے لیے کرتے رہے. اور یہ وہ انتہائی ذلت ہوگی اس نے جو اٹھانی پڑے گی. تو محبت کا تقاضا پھر محبت کا خالص ہونا ہے، اور خالص للہ محبت ہی مقبول ہے، اور جو خالص للہ نہیں ہے وہ مردود ہے. تو اس لیے تھوڑی محبت ہو، وہ آہستہ آہستہ پروان چڑھ جائے، لیکن ہو خالص. تو یہ ہمارے دین کا، ہمارے رب کا، ہماری شریعت کا ہم سے تقاضا ہے. فرمایا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں، اور محبت ان کی اس مقام پہ، اس درجے پہ ہے کہ وہ اس محبت میں کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے. باقی جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی ہی صورتیں ہیں، اللہ کی محبت کی ہی شکلیں ہیں. چونکہ کل منصوب الی محبوب محبوب، عربی کا ایک مقولہ ہے
جو محبوب کی طرف چیز منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے، تو وہ اصل محبوب کی محبت کا ہی عکس ہوتا ہے، محبوب کی محبت کا ہی ایک رنگ ہوتا ہے۔ تو وہ پھر وہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت کہتی ہے کہ میری محبت کی آپ کو تکمیل یہاں سے ملے گی۔ مثال کے طور پہ حجر اسود ہی ہے، تو یہ اللہ کی محبت کا روپ ہے، اس کو چومنا۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ یمین اللہ، جو حجر اسود ہے یہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر، تو جس نے حجر اسود کو چوما گویا اس نے رب سے مصافحہ کیا۔ یمین اللہ، اللہ کا دست راست ہے، اس کا دست کرم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اب مجھے اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ہم وہاں جا کے بے چین کیوں ہو جاتے ہیں، وہ کشش کیوں ہوتی ہے۔ بعض کا تن مردہ کے اندر بھی جان آ جاتی ہے اور وہ آگے جو ہے وہ بڑھنے کو بے چین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے دست کرم بڑھایا ہے کہ آؤ مجھ سے مصافحہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کی محبت کا عکس ہوا، ورنہ اسلام نے تو پتھروں سے دور کیا ہے۔ آپ اسلام کا مزاج پڑھیں، اسلام نے پتھروں سے بندوں کو دور ہٹایا ہے، لیکن اس پتھر کے نیڑے کیا جا رہا ہے، جو پھر اس کی محبت کا جو بھی عکس ہوگا۔ پتھروں سے دور ہٹایا ہے، لیکن کہا کہ جب تم میرے گھر کا طواف کر لو تو 2 رکعت وہاں پڑھو جہاں میرے محبوب کے قدم لگیں، مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھو۔ پتھروں سے دور ہٹایا، اس پتھر کے نیڑے سجدہ کرنے کی ترغیب۔ پتھروں سے دور ہٹایا، لیکن کہا صفا مروہ پر جو ہے وہ دوڑ لگاؤ۔ تو یہ وہ پھر جو چیزیں منسوب ہوں گی رب کے ساتھ، تو پھر ان کی محبت اللہ کی محبت ہوگی۔ تو یار اس کے ساتھ ایک پتھر منسوب ہو جائے تو اس کی محبت اللہ کی محبت ہے، اور حضرت خلیل اللہ کے قدم لگ جائیں تو وہ اس کی محبت اللہ کی محبت ہے۔ حضرت ہاجرہ کے قدم لگ جائیں تو اس پتھر کی محبت اللہ کی محبت کا عکس اور جمال ہے، تو پھر رسول اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا رنگ کیوں نہیں ہوگی؟ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک ہی محبت ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی پھر ترغیب ہمیں شریعت میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے شدید محبت یہ تقاضا ایمان ہے، اور اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس سے بھی پیار کریں، اس کے محبوب سے بھی پیار کریں، اور اس کے محبوبوں سے بھی پیار کریں۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تو ان نسبتوں کی تکریم کا بھی حکم دیتا ہے کہ جو انبیاء کے ساتھ، اس کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ جڑی ہیں اور ان سے دور کی نسبت پیدا ہوئی ہے، تو ان کی بھی تعظیم اور ان کی تکریم کا بھی شریعت اسلامیہ میں